بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حاملہ تھی اور ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ رات 4 بجے اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا، لیکن اس دن شہر کے حالات خراب تھے اور سارے شہر کے ہاسپٹل بند تھے۔ میری حالت بگڑنے لگی۔ میرا شوہر رو رہا تھا جب اچانک میری ساس اپنے ساتھ ایک نیک خواجہ سراہ کو لے کر آئی، جس کی دعاؤں میں بڑی طاقت تھی۔ اس خواجہ سراہ نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور بہت ساری ہلدی۔ میرا نام سہرش ہے، میرا تعلق چکوال سے ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں چھین سکتے۔ جن رشتوں کو خود سے بڑھ کر عزت دیتے ہیں وہ خود کو اتنا اعلیٰ اور اونچا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ دوسروں کو خود سے نیچے دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا نہیں ہوتا، غیر تو غیر آپ کے اپنے بھی اس بات کو آپ کے لیے ایک تانا بنا دیتے ہیں، جبکہ ہم سب مسلمانوں کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی۔ اس بات کو جانتے ہوئے بھی لوگ دوسروں کی زندگی میں اپنی زبان سے زہر گھولنے سے باز نہیں آتے۔ جس کی صرف بیٹیاں ہوں اس انسان کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ آخر سب اپنی اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ کیوں بلا وجہ دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کر کے ان کا سکھ چین تباہ کرنے میں لگ جاتے ہیں؟ باتیں کرنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا کرتے کہ ان کی اس مداخلت کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں کتنے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی لوگ سائڈ پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جانے کیوں ایسا کر کے ہم کسی روتے کو تسلی کے دو بول بول کر اسے ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے، اور ہنستے ہوئے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں جس سے اگلے سننے والے کے دل آزاری ہوتی ہے۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، یہ سوچ کے کہ اگر میں نے کوئی تلخ بات کر دی تو کہیں ہمارا رشتہ خراب نہ ہو جائے۔ اماں بتایا کرتی تھیں کہ جب ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے تو ان کے سسرال والے ان کو بانجھ کہنے لگے۔ کبھی کہتے کہ کوئی دم وغیرہ کرواؤ، کوئی مسئلہ نہ ہو، کبھی کہتے کہ ڈاکٹری علاج کرواؤ۔ خاندان بھر میں باتیں ہونے لگی۔ اماں نے کہا کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہے کہ نہیں، اور میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گی اولاد بھی۔ پھر اماں نے کہا کہ میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اماں نے کہا کہ تمہاری پھپھو اچھی تھی، لیکن یہ معاشرہ کسی اچھے کو اچھا رہنے نہیں دیتا۔ رشتہ داروں لوگوں کے بار بار پوچھنے پر وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی اور تمہارے ابا سے کہتی ہیں کہ کب تک یوں ہی انتظار میں بیٹھے رہو گے؟ مجھے ڈر ہے کہیں اولاد کے انتظار میں تم بوڑھے نہ ہو جاؤ۔ پھر تمہاری پھپھو تمہارے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دینے لگی۔ اماں نے کہا کہ میں بہت روتی۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو کسی اور کا ہونے نہیں دیکھ سکتی۔ اماں نے کہا کہ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتی کہ مجھے اولاد نصیب فرما دے، چاہے بیٹی ہی دے دے، میں اس خود غرض دنیا کے تانے نہیں سہ سکتی، تو مجھ پر رحم فرما۔ اماں نے کہا کہ میں ساری رات جائے نماز پر بیٹھی رہتی اور دعائیں مانگتی رہتی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے لگتی۔ پھر اماں نے کہا کہ میرے رب رحیم نے مجھ ناچیز پر اتنا کرم کر دیا اور 1 سال بعد میری بڑی بہن پیدا ہوئی۔ اماں نے کہا کہ جب تمہاری بہن پیدا ہوئی ہم اتنے خوش تھے کہ بتا نہیں سکتے۔ اماں نے کہا کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جو اس نے مجھے اولاد عطا کر دی۔ اماں نے کہا کہ تمہاری پھپھو بھی خوش تھی، جب تمہاری بہن پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اسی وقت تمہارے ابا سے ہاں کروا لی، اور تمہاری بہن کا رشتہ اس کے بچپن میں ہی اس کی پھپھو نے لے لیا۔ تمہاری پھپھو تمہاری بہن کے صدقے واری جاتی۔ اماں نے کہا کہ تمہاری دادی تھی نہیں، وہ ہماری شادی سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھی، اور تمہاری پھپھو تمہارے ابا کی بڑی بہن تھی، اس لیے تمہارے ابا ان کی ہر بات مانا کرتے اور ان کا بہت احترام کرتے۔ اماں نے مجھے سب بتاتے ہوئے کہا کہ جب تمہاری بہن 3 سال کی ہوئی پھر تم دنیا میں آئی، تمہارے آنے سے ہمارے گھر کی رونق مزید بڑھ گئی۔ تمہارے ابا تم دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتے، ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتے۔ ہم سب بہت خوش تھے، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ پھر تمہارے بعد ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مجھے بہت چاہت تھی کہ تم دونوں کا بھائی بھی ہوتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر خواہش پوری ہونے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ اماں نے کہا کہ تمہارے ابا کہتے کہ مجھے بیٹے کی کوئی تمنا نہیں ہے، میری بیٹیاں ہی میرے بیٹے ہیں۔ جب ہماری کوئی اولاد نہیں تھی تب ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی ہی دے دے جو ہمارے آنگن کی رونق بن جائے۔ جب بیٹی ہوئی تو ہم جی اٹھے، ان بچیوں کے آنے سے گھر گھر لگنے لگا ہے، پھر اب مایوسی کی باتیں کیوں کرنی؟ اولاد چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، اب اس سے زیادہ کوئی خواہش ہی نہیں۔ اماں نے کہا کہ تمہارے ابا بہت اچھے انسان تھے، اس لیے اس بات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن یہ معاشرہ، یہ ہمارے اپنے کسی نے خوش رہنے نہیں دیا۔
اماں نے کہا کہ تمہاری پھپھو پہلے کی طرح لوگوں کی باتوں میں آ کر ہمیں کہتی کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوا کرتی ہیں، آج نہیں تو کل یہ ایک دن اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، پھر تم دونوں کو کون سنبھالے گا، کون سہارا بنے گا؟ اس لیے ابھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ تمہاری پھپھو پھر سے تمہارے ابا کو دوسری شادی کا کہنے لگی۔ تمہارے ابا نے کہا کہ آپا، جب اولاد نہیں تھی تب بھی مسئلہ تھا، اور اب اولاد ہے پھر بھی مسئلے ہیں سب کو۔ اماں نے کہا کہ تمہاری پھپھو چاہتی تھیں کہ دوسری شادی کے بعد بیٹا ہوگا تو تمہارا سہارا بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دل بڑا کرو اور اپنے بڑھاپے کا کچھ سوچو۔ پھر تمہارے ابا نے کہا کہ آپا، اس بات کی آپ گارنٹی دیتی ہیں کہ بیٹا ہوگا تو وہ ہمیں سنبھالے گا، ہمارا سہارا بنے گا؟ تمہاری پھپھو نے کہا کہ لو، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ ضروری تو نہیں کہ دوسری بیوی سے بیٹی ہی ہوگی، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور بیٹے تو ہوتے ہی ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے ہیں۔ تمہارے ابا نے کہا کہ آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ دوسری شادی کے بعد بیٹا ہی ہوگا، پھر میں آپ کی بات ضرور مان لوں گا اور دوسری شادی کروں گا، لیکن اگر آپ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی تو آپ کبھی دوبارہ مجھے یہ بات مت کیجیے گا۔ یہ سب سن کر تمہاری پھپھو خاموش ہوگی۔ اماں نے کہا کہ اس بات کو کچھ ہی عرصہ گزرا کہ تمہارے ابا جہاں جاتے آگے سے یہی سب کہتے، اچھا تو تمہاری بیٹیاں ہیں، چلو کوئی نہیں، بیٹا بھی ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا تمہارے لیے۔ بیٹیاں تو گھر خالی کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں، پہلے ان کو پالو، پڑھاؤ، لکھاؤ اور پھر گاڑیاں بھر بھر کے جہیز بھی دو۔ اماں نے مجھے بتاتے ہوئے کہا کہ جب لوگ ایسی باتیں کرتے تو تمہارے ابا ان سے تعلق ختم کر لیتے اور کہتے کہ میری بیٹیاں میری ہی ذمہ داری ہے، تم لوگوں نے تو ان کا خرچہ نہیں اٹھانا۔ جو اس طرح کی باتیں کر کے میری دل آزاری کرتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو، ڈرو خدا سے، کبھی اپنے گھروں کے مسئلے بھی دیکھ لیا کرو۔ ہر وقت مجھ میں اور میری بیٹیوں پر تنقید کرتے رہتے ہو۔ جاؤ، آج کے بعد میرا تم سے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تمہارے ابا ایسے جھگڑ کر گھر آ جایا کرتے۔ اماں نے کہا کہ میں تمہارے ابا کو بہت سمجھاتی کہ یہ دنیا ہے، یہاں یہ سب تو برداشت کرنا پڑے گا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، ان کا کام ہے باتیں کرنا، آپ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کریں، اور کب تک ان سے لڑتے رہیں گے؟ دنیا سے ہم جیت نہیں سکتے۔ آپ اس طرح اپنے دوستوں سے تعلق ختم کرتے رہے تو ایک دن تنہا رہ جائیں گے۔ تمہارے ابا کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں قیامت کے روز اپنے ماں باپ کے لیے ڈھال بن جائیں گی، وہ دنیا میں کیسے اپنے ماں باپ کو تنہا اور مشکل میں چھوڑ سکتی ہیں؟ پھر تمہارے ابا نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا، اور تمہارے ابا کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اس کے کبھی شادی نہیں کریں گے؟ آپ انوکھی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہماری بیٹی پر ظلم ہوگا۔ اماں نے کہا کہ میں نے تمہارے ابا کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھائیں۔ پھر بھی تمہارے ابا نے کہا کہ میں آپا سے بات کروں گا، ہماری بڑی بیٹی کی بات تو شروع ہی سے طے ہے، آپا سے کہیں گے کہ اپنا بیٹا ہمیں دے دے، ہم گھر جمائی رکھ لیں گے۔ اماں نے کہا کہ میں ہنسنے لگی اور تمہارے ابا سے کہا کہ کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں، بھلا ہم کیسے گھر جمائی رکھ سکتے ہیں؟ دنیا والے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ ایسا کچھ نہ سوچیں، جب تک زندگی ہے ہم ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے۔ میری بات سن کر تمہارے ابا نے کہا کہ میں اپنی خدمت اور بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کو جب بچیوں کی شادی کر دی تو گھر خالی ہو جائے گا، اور میں اپنی بیٹیوں کے بنا نہیں رہ سکتا، اسی لیے سوچا ہے کہ گھر کی رونق بنی رہے گی، ہمیں بھی زندگی کے ہونے کا احساس رہے گا۔ میں ضرور یہ بات ابھی سے آپا سے طے کر لوں گا۔ اماں نے مجھے بتاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ابا سے اس دن صبر نہیں ہو رہا تھا کہ جلد از جلد وہ بیٹی کو گھر رکھنے والی بات کر کے معاملہ طے کر لے، کل کو کوئی پریشانی نہ بنے، لیکن میں نے تمہارے ابا کو روکا اور کہا کہ جلد بازی سے کام مت لیں، جب بچے بڑے ہوں گے تو دیکھی جائے گی۔ لیکن تمہارے ابا نہیں مانے اور تمہاری پھپھو کو گھر بلا لیا اور ان سے کہا کہ آپا، مجھے امید ہے کہ آپ کبھی میری بات ٹالیں گی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے؟ پھر تمہارے ابا نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بڑی بیٹی شادی کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے، میں اپنی بچیوں سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کو خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری پھپھو بات سمجھ چکی تھیں، کچھ دیر خاموش رہیں، کہا کہ ٹھیک ہے، جب ان کی شادی کی عمر آئے گی تو دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن تمہارے ابا نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی ہاں میں جواب دے، کل کو آپ مکر گئیں تو کیا ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ تمہاری پھپھو اٹھ کر کھڑی ہوگی اور کہنے لگیں کہ یہ پٹی بھی تمہاری بیوی نے پڑھائی ہوگی، جب میں نے کہا تھا کہ بیٹے کے لیے شادی کر لو، کل کو تمہارے ساتھ رہے گا، اس وقت تو تم مجھ سے دلیلیں مانگ رہے تھے، اور اب یہ بات کرتے ہو، ذرا شرم نہیں آئی؟ کیسے باپ ہو جو داماد کو گھر جمائی رکھ لو گے، لوگوں کی نظروں میں رسوا کرواؤ گے؟ کیا سوچ کر اتنی بڑی بات کرتی تم نے؟ تم تو میرے دشمن نکلے۔ تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا کہ کل کو میرے بھائی کو بوجھ کم ہو جائے، گھر کی بچی ہے، گھر میں رہ جائے گی، لیکن تم تو میرے ہی بیٹے کو پھانسنے چلے۔ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی، میں یہ رشتہ ابھی کے بھی ختم کرتی ہوں۔ اور اس دن ایک بھائی اپنی بیٹی کی محبت میں اپنی بہن کی شفقت سے محروم ہو گیا، اور تمہاری پھپھو نے ہم سب سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد کبھی انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔
اپنی اب تک کی زندگی کے بارے میں اماں بتاتے ہوئے کتنی دفعہ روئی تھی۔ پھپھو کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ ابا ہم سے بہت پیار کرتے، بہت نازوں سے ہمیں پالا پڑھایا۔ ہم بڑی ہو چکی تھیں۔ ابا کافی دنوں سے میری بڑی بہن کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں لگا جو ان کی بیٹی کے قابل ہو۔ ابا ہمارے معاملے میں شروع ہی سے حساس تھے۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ میری بڑی بہن رات بھر کسی سے فون پر بات کرتی ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ ایک دن میں نے اپنی بہن سے فون چھین لیا اور کہا کہ آپ ہی جانتی ہیں ابا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہماری خاطر انہوں نے اپنی بہن کو تک کو چھوڑ دیا، اپنا اتنا پیارا رشتہ خراب کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو وہ ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ابا کی عزت کا ذرا پاس نہیں آپ کو؟ میری بہن نے کہا کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کر، بڑی بہن ہو تمہاری، اور میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ ابا کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے ابا کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ فون پر کس سے بات کرتی ہیں؟ پتہ بھی ہے باہر کے حالات کتنے خراب ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کسی کو پسند کرتی ہیں تو اس کے بارے میں مجھے بتائیں، میں کسی بھی طرح اماں ابا کو منا لوں گی اور اس لڑکے کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ لیکن میری بہن میری بات سن کر اداس ہوگی اور کہنے لگی نہیں کر سکتے بات۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں کر سکتے، اس میں کیا حرج ہے؟ میری بہن نے کہا کہ جسے میں پسند کرتی ہوں ابا کبھی اسے شادی پر رضامند نہیں ہوں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا ایسا کون ہے جسے ابا سے خطرہ ہے؟ میری بہن نے کہا کہ پاگل، ابا سے نہیں کسی اور سے خطرہ ہے۔ ابا بیچارے تو پھر بھی شاید مان ہی جائیں گے، لیکن اس لڑکے کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا کہ صاف صاف بتائیں کہ آخر بات کیا ہے، مجھے اس طرح الجھائیں نہیں۔ میری بہن نے کہا کہ دراصل وہ لڑکا پھپھو کا بیٹا ہے جس سے میری بچپن میں بات طے ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ جانتی تھیں کہ یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، پھر اسے بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بہن نے کہا کہ میں تو پہلے جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ پھپھو کا بیٹا ہے، لیکن جب پتہ چلا تو سچ پوچھو میں خود اسے پسند کرنے لگی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کیا جائے، کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ کیا اس بات کا پھپھو کو پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ اس سے یہ بات پوچھی کہ کیا وہ گھر جمائی بن کر رہ لیں گے؟ اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی اور وہ خوشی خوشی مان بھی گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے ابا کو منا لوں گا، پھر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے ساری بات اماں کو بتا دی۔ اماں بہت خفا ہوئی مجھ سے اور آپ ہی سے بات نہیں کرتی۔ جب ابا نے دیکھا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ماں بیٹیاں بات کیوں نہیں کرتی، تو ابا نے اماں سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تم میری بیٹیوں سے خفا لگتی ہو۔ اماں نے کہا کہ آپ ہی کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو یہ اتنی سر پر چڑھ گئی ہے، یہ چاہتی ہے کہ ان کی ہر بات بنا اعتراض کے مان لی جائے۔ ابا نے کہا کہ تو اس میں برائی کیا ہے؟ اماں نے کہا کہ اچھا بہت سائڈ لے رہے ہیں ان کی، تو بتائیں کل کو اگر آپ کی بیٹی کہے کہ اسے آپ کی بہن کے گھر ہی شادی کرنی ہے تو اس بات پر بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اماں کی بات سن کر ابا کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہا کہ اگر میری بیٹی دو بہن بھائی کی صلح کے لیے ایسا سوچتی ہے تو ہاں میں ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا آخر ماں ماں ہوتی ہے۔ اماں نے کیسے ابا کو اتنی آسانی سے منا لیا؟ ہم دونوں تو حیران رہ گئی۔ پھر ہم سب مل کر پھپھو کی طرف گئے۔ ابا نے پھپھو سے کہا کہ اس وقت کی بات کو ابھی تک دل میں لیے بیٹھی ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہم مجھے معاف نہیں کریں گی۔ پھپھو رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تو کتنے سالوں سے تمہاری راہ دیکھتی رہی کہ کب میرا بھائی مجھ سے ملنے آئے گا۔ پھپھو نے ابا سے کہا کہ میں نے جو اس دن کہا اس کے لیے مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ تم بھی تو باپ ہو، جب بیٹیاں اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جا سکتی ہیں تو بیٹے کیوں نہیں، وہ بھی تب جب وہ آپ کے ہوں۔ پھپھو مان گئی۔ پھر ابا نے میری بہن کی اور میری شادی ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کی خوشی اسی میں تھی، اس لیے میں بھی مان گئی۔ میری بہن کی شادی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ ابا پھپھو کو بھی اپنے پاس لے آئے اور سب ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں بھی اپنے سسرال تھی، میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور اولاد کی رحمت سے محروم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لی میری۔ میں حاملہ تھی اور ڈیلیوری کا وقت قریب تھا۔ رات 4 بجے اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا، لیکن اس دن شہر کے حالات خراب تھے اور سارے شہر کے ہاسپٹل بند تھے۔ میری حالت بگڑنے لگی، میرا شوہر رو رہا تھا جب اچانک میری ساس اپنے ساتھ ایک نیک خواجہ سرا کو لے کر آئی جس کی دعاؤں میں بڑی طاقت تھی۔ اس خواجہ سرا نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور بہت ساری ہلدی دودھ میں ملا کر پلا دی۔ میں بہت خوش تھی کہ ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ابھی تک میری ساس نے میرا بچہ مجھے دیکھنے نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ میری ساس کو بلا کر لائے۔ وہ روتی ہوئی آ رہی تھی، میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بچے کی طرف دیکھا جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں رونے لگی، میرا بچہ زندہ نہیں تھا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نے خود اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی تھی، آپ بتائیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔
پہلے اتنے سال ماں بننے کی آس لیے جیتی رہی، اور جب وقت آیا کہ میں اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی تو مجھے چھوڑ کر دنیا سے جا چکا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، جانے کیوں ایسا لگتا کہ میری ساس مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ لیکن پھر سوچتی وہ ایسا کیوں کرے گی، ان کا بھی تو خون تھا، وہ تو بہت خوش تھیں، اپنے پوتے کو گود میں اٹھانے کے لیے بے چین تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ میرا بچہ زندہ ہے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، تمہارا وہم ہے، بس تم صبر کرو۔ میں خاموش ہو گئی۔ ماں تھی میں، مجھے کہاں چین ملنا تھا۔ ایک رات ٹہلتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل آئی تو میری ساس کہیں جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ میں پہلے پوچھنے کے لیے آگے بڑھی، پھر سوچا کوئی کام ہوگا۔ کچھ دن گزرے، پھر ساس کو گھر سے جاتے دیکھا۔ اب یہ روز ہونے لگا تھا، مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا، اس لیے سوچا اب جب وہ گھر سے نکلے گی تو ان کے پیچھے جاؤں گی، آخر پتہ تو چلے کہ کہاں جاتی ہے روز۔ پھر جب ایک دن میری ساس پھر سے گھر سے نکلی تو میں چادر اوڑھے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ چلتے چلتے ایک رکشے میں بیٹھی اور نکل گئی، میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑی، اور پھر میری ساس ایک گلی میں اتر گئی۔ میں ان کے پیچھے تھی، چھپتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں میری ساس روز جایا کرتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا وہ ایک گھر کے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ جب کسی نے دروازہ کھولا اور باہر سے جھانکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، اس کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی خواجہ سراہ ہے جو اس دن میری ساس کے ساتھ آئے تھے۔ وہ سب دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں بہت کچھ آنے لگا۔ میں دروازے پر دستک دیے بنا ہی اندر چلی گئی، جہاں میری ساس ایک بچے کو گود میں لیے چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا خون، میرا پوتا۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا، میں اندر جاتے ہی بچہ اپنی ساس سے چھین لیا۔ میں دیوانہ وار اپنے بچے کو پیار کرنے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، کیوں کیا یہ سب؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا مجھ پر؟ آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اور ماں ہو کر دوسروں کی گود سونی کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اپنے بیٹے کے خون کو ہی اس سے دور کر دیا، اسے چھین لیا۔ میری ساس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا، میں مجبور تھی۔ میں نے کہا کہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ آپ ہمیں بتا نہیں سکی؟ میری ساس نے کہا کہ تم بچہ مجھے دے دو، ہم اسے نہیں لے جا سکتے۔ میں نے کہا کہ میں کسی صورت اس کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنے سال اولاد کی خوشی کو ترسی تھی، اور جب یہ خوشی ملی تو آپ میری خوشی برداشت نہیں ہوئی آپ سے؟ میری ساس نے میرا بچہ مجھ سے چھینا اور خواجہ سراہ کو پکڑا دیا۔ میں منتیں کرنے لگی، میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن اپنے بچے کے بنا نہیں جی سکتی۔ میں خواجہ سراہ کے قدموں میں گر گئی، ان سے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی روتی رہی۔ اس خواجہ سراہ نے مجھے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا کہ ہم اتنے ظالم نہیں ہیں جو ایک ماں کو اس بچے سے جدا کرے، یہ تمہاری امانت ہے۔ اور پھر انہوں نے میرا بچہ مجھے دے دیا۔ میری ساس نے خواجہ سراہ سے کہا، لیکن آپ سے کیا ہوا وعدہ؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کون سا وعدہ؟ پھر میری ساس نے بتایا، آج سے 30 سال پہلے جب میری اولاد نہیں ہو رہی تھی اور کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، تب مجھے کسی نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور دعا کرواؤ۔ میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ اگر ان کی دعا سے میری گود ہری ہوگی تو اپنے ہونے والے بچے کی پہلی اولاد ان کو دے دوں گی۔ ان کی دعا کی برکت سے جب میں امید سے ہوئی تو میں نے ان سے وعدہ پورا کیا، کیونکہ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا، اس لیے اپنے پوتے کی پیدا ہوتے ہی بچہ ان کو دے دیا۔ میں نے کہا کہ اب ماں، آپ نے ایسی منت کیوں مان لی؟ اپنی اولاد کی خاطر دوسروں کی ماں کی گود اجاڑنے چلی تھی؟ جب گھر آئے تو میرا شوہر میری گود میں بچہ دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تب میری ساس روتے روتے میرے شوہر سے معافی مانگنے لگی اور سب کچھ ان کو بتا دیا۔ وہ اپنی ماں سے غصہ ہو گئے، لیکن جب میں نے بتایا کہ انہوں نے جو کیا اپنی قسم پورا کرنے کے لیے کہ ہمارا بچہ ہمیں مل گیا اور کیا چاہیے، وہ آپ کی ماں ہے، جنت ہے آپ کی، انہیں معاف کرتے۔ میرے شوہر نے میری ساس کو معاف کر دیا۔ میری ساس میرے بیٹے کو دے کر جیتی۔ آپ کسی کی وقتی خوشی کو تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔